منگل والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں یا رحمانوں کا وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ پڑھتے ہی تماشا ہوگا، ایسا تماشا ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری منگل ہوگا۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج اگر یہ تمہاری دکھ بھری زندگی یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا، جس گھر میں بھی منگل والے دن یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ دولت کے ڈھیر لگانے ہوں، ہر حاجت کو ہر مراد کو فوری طور پر پورا کرنا ہو، گھر سے اگر غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنا ہو تو منگل والے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو تمام مصروفیات کو چھوڑ کر میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے ہر پریشانی سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ منگل والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں تم پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہوگا، فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل نہیں کہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے، یہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ عمل پڑھتے ہی اپنے پڑھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں منگل والے دن جب بھی اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا، اللہ پاک نے فوری طور پر کرم کر دیا۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو بالکل مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب آپ نے عمل کس طرح کس ترتیب سے کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھیے گا۔ منگل والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اور دل سے یقین سے اس عمل کو پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہے تو قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا تو منٹوں میں پوری ہوگی۔ اب عمل کیا ہے؟ یہ عمل یا رحمانوں کا ہے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے مزید وظائف شامل ہیں۔ یہ عمل منگل کے دن گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، کیونکہ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا اتنا زیادہ میرے بھائیوں میری بہنوں معجزات دیکھیں گے۔ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا اتنی زیادہ کمالات دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک مجرب ترین عمل ہے۔ سب سے پہلے تمام میری دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی دوست احباب، منگل والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیے گا۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ نے منگل والے دن گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اب عمل کو سمجھ لیں، عمل چھوٹا سا ہے۔ عمل سے پہلے درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رحمانوں کا وظیفہ اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی پڑھ لیتا ہے، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی منگل والے دن بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھ لیتا ہے تو رب کریم فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ رب کریم کا
یہ وظیفہ لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ آپ نے منگل والے دن گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے، اور اسی عمل کو کوشش کرنا منگل کے دن آپ لوگ دکان پہ بھی پڑھ لیں۔ دکان پہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اگر کوئی بندہ دکان پر یہ پانی چھڑک دے، یقین مانیے دکان میں اتنی خیر و برکت ہوگی، اتنی رزق میں کشادگی ہوگی کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اسی عمل کو اگر آپ لوگ پڑھ کے، میرے بھائیوں میری بہنوں، پانی پر دم کر کے کسی بیمار کو پلا دیں، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک مشکل کشا عمل ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس عمل کو میں نے خود بھی منگل والے دن کئی مرتبہ اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں پڑھ کے آزمایا ہے، اور اللہ پاک نے غیب سے ایسی جگہ سے رزق کا، پیسوں کا بندوبست کیا کہ آپ یقین کریں، میں نے اس عمل کو صرف ایک منگل پڑھا تھا جب اپنے مشکل وقت میں۔ اس کے بعد مجھے یقین مانے یہ عمل اتنا میرے دل کو بھا گیا، میری اتنے مسائل کو، اتنی پریشانیوں کو اس عمل نے حل کیا کہ اب کوئی ایسی منگل نہیں گزرتی کہ میں اس عمل کو نہ پڑھوں۔ یہ اللہ پاک کے ناموں کا بڑا معجزاتی عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو میرا بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہے آج پڑھ سکتا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی پہلا پاورفل وظیفہ یا رحمانو کا، تسبیح ہو تو ٹھیک، نہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے چلے جائیے گا، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یا رحمانو پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی بیماری فوراً دور ہو جاتی ہے۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک عظیم صفاتی نام ہے جو اس کی بے پار رحمت، شفقت اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ رحمتہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے مہربانی، شفقت اور محبت۔ قرآن و حدیث میں اس اسم مبارک کی عظمت اور اہمیت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یا رحمان کا مطلب اے رحم اور حد سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو مخلوقات پر اس کی غیر مشروط مہربانی اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن میں یا رحمان کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، جس پر ہر مخلوق کے لیے اس کی وہ محبت عام ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ یہ مکمل سورہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ کی بے شمار رحمتوں کو، نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور بار بار سوال کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا ترجمہ ہے کہو اللہ کو پکارو، یا رحمان کو جس کو بھی پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں، جس کا ترجمہ ہے رحمان عرش پر مستویٰ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور خصوصاً رحمان کی متعلق کئی ارشادات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جن ان کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج کے اس معجزاتی عمل میں غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے، غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والے، منگل کے دن کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے جائیے گا، اور رب کریم سے دل ہی دل میں، من ہی من میں اگر چاہیں تو مانگتے چلے جائیے گا۔ آج تمہیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد ساری زندگی یقین مانیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ مائیں چاہیں تو بچوں بچیوں کے روشن نصیب کے لیے اس عمل کو پڑھ لیں، میری بہنیں چاہیں تو اولاد کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، شوہر کے ظلم و ستم کے لیے۔ یہ عمل پڑھنے والا منگل کا ایسا عمل ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ لوگ جو آپ سے زیادتیاں کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ، چاہے آپ کا کوئی محبوب ہو، کوئی چھوڑ کر جا چکا ہو، وہ لوگ بھی یہ عمل پڑھتے ہی لوٹ آئیں گے۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرتیں ختم کر کے، دشمنیاں ختم کر کے،
لوگوں کے دلوں سے میل ختم کر کے آپ کے لیے محبتیں پیدا کرے گا۔ پڑھیں گے عمل آپ اور لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ مسئلہ آپ کے اندر ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پڑھو اس کو پلا دو، یہ پڑھو اس کو دم کر دو، اس پر پھونک مار دو۔ مسئلہ تو آپ میں ہے، علاج آپ نے اپنا کرنا ہے۔ پڑھائی آپ کر رہے ہیں تو پھر دم دوسروں کو کیوں کریں گے؟ مسئلہ آپ کا ہے تو صرف عمل پڑھ لیں اور معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں، رب کی طرف سے رحمت کی دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ صرف اور صرف 41 مرتبہ پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا 41 ٹائم پڑھنا، اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور 3 لوگوں کو شیئر کیجیے گا، اور کم از کم ایک مرتبہ کامنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ جسے رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، جسے خزانوں کا مالک بنانا چاہتے ہیں، جس کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے بھرنا چاہتے ہیں، صرف اسے ہی عمل پڑھنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ تو آج اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا کی پریشانیاں آ چکی ہیں، پوری دنیا کی تکلیفیں اگر آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں، بال بال اگر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرضداروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، پوری دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، پوری دنیا کی تنگ دستیوں کو ختم کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف ایک منگل پڑھ لیں، یقین مانیے ساری زندگی اس عمل کو منگل آتے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نے ایک منگل یہ عمل پڑھ لیا، ہر منگل کو انتظار کریں گے کہ کب اگلی منگل آئے، اس عمل کو پڑھوں، معجزات دیکھ جائیں گے نا، تو اس عمل کے عاشق بن جائیں گے۔ پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی، اور درود شریف جتنی بار بھی پڑھیں، 1 بار، 3 بار، اور کوئی سا بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ یہ عمل مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، یعنی کہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کل تک تو ہمارے پاس کچھ نہ تھا، اللہ پاک نے اتنا کرم کہاں سے کر دیا۔ اللہ پاک کے ناموں میں، وظائف میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے خود کئی لوگوں کے ایک ایک دن میں بیڑے پار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کئی لوگوں نے جو سال سے وظائف پڑھتے تھے، ایسے وظیفے، ایسے عمل ان کے ہاتھ لگ گئے کہ اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ اور آج کا منگل کا دن کا عمل بھی ایسا ہی خاص ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا عمل میں شامل کرنا ہے، اور 41 بار جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت عمل کا 2 نمبر والا مجرب ترین وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے، غم کے ماروں کے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اپنے یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھ کے رب سے دوستی کر لی، رب سے ہاتھ ملا لیا، رب سے اپنا تعلق، رشتہ مضبوط کر لیا۔ اب جیسے ہی آپ لوگ رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے، رب سے ہاتھ ملا لیں گے، رب سے دوستی کر لیں گے، اب آپ نے رب کے دوست بن کر رب سے خزانے حاصل کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب جو وظیفہ آپ لوگ اس معجزاتی عمل میں 2 نمبر پر شامل کریں گے، اس وظیفے کے پڑھتے ہی آپ پر انعامات کی، رزق کی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ جب یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے تو آسمان پر بیٹھے ہوئے فرشتے اور زمین پہ جتنے فرشتے ہیں، اور آپ کے 2 کندھوں پر بیٹھے ہوئے یہ فرشتے رب کریم کے حضور پیش ہو کر آپ کی سفارش کریں گے کہ رب کریم یہ بڑا مجبور ہے، یہ بڑا پریشان ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے، فرشتے ہلچل پہ آ جائیں گے، عرش اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آج آپ نے اس عمل کے 2 نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے۔ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ایک مشہور لقب ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا یا منتخب کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لقب قرآن و حدیث میں نبی کریم کی بے مثال فضیلت، عظمت اور خصوصی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔
مصطفیٰ عربی زبان میں صفو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چناؤ یا خالص کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا ہے، اگرچہ مصطفیٰ نام سے براہ راست ذکر نہیں آیا قرآن پاک میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے۔ جس طرح ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سورۃ حج میں اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے، اسی طرح آپ نے سورۃ الانبیاء میں آپ لوگ پڑھیں تو جس کا ترجمہ ہے جس آیت کا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح سورۃ الاخراب میں ایک اور آیت ہے چھوٹی سی جس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ سورۃ القلم میں اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کو واضح کرنے کے لیے بے شمار احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کرتے ہوئے آج منگل کے دن کا یہ مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ غربت اور غریبی کو چند سیکنڈوں میں دور کرتا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے، لیکن یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ آج جب آپ لوگ منگل کے اس معجزاتی عمل میں یہ پاورفل وظیفہ جیسے ہی شامل کر لیں گے، اس عمل کی طاقت میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی طاقت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی۔ اس عمل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی یقین مانے یہ وظیفہ اگر بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیتا ہے تو رب کریم اسے فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یا مصطفیٰ کا وظیفہ آج کے منگل والے دن کے اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے صرف اور صرف میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلا وظیفہ آپ نے پڑھا 41 بار، تو دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ وظائف کی تعداد میں ایک بھی کم یا زیادہ نہ کیجیے گا، نہیں تو پھر مجھے شکایت نہ کیجیے گا کہ وظیفہ اثر نہ کیا۔ ایک ایک وظیفہ، ایک ایک لفظ آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ان وظائف کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو خالی جھولیاں، الماریاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک بار کا عمل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس عمل کے اینڈ میں جو چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی طاقت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ ترازو کے 2 پلڑے رکھے۔ کسی نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پہلا کلمہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلامی عقیدے کا بنیادی شعار ہے اور اس کا مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ایمان کا پہلا اور سب سے اہم رکن ہے جو مسلمان اپنی روزمرہ کی عبادات، اذکار اور دعاؤں میں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے واحد ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی وحدانیت اور غیر متناہی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ کلمہ تمام انبیاء اور رسالتوں کا پیغام ہے اور اس کا اصل مقصد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی وحدانیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے اور اسی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی رضا کے لیے کہا۔ تو آج کے اس معجزاتی عمل میں اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا، محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ کے دین کو مکمل کیا ہے۔ تو آج کے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ پہلا کلمہ اپنے عمل میں شامل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف اور صرف 7 بار پڑھیے گا۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر خوب دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ میرے تمام چینل کے لنکس، مطلب ایک ہی لنک بڑا دیا ہوا، اس پر جائیں گے آپ نیچے ڈسکرپشن میں تو تمام چینل پر پہنچ جائیں گے آپ۔ نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جہاں سے آپ لوگ میرے تمام چینل پر ایک ہی ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کومنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رکھے، آباد رکھے اللہ پاک ہم سب کو۔ اللہ حافظ۔